صحیح مسلم شریف میں ایک دن پہلے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے اندر لائنیں لگائیں. صحابہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام لائنیں لگائیں. اگلے دن جس وقت لڑائی ہوئی سرکار نے فرمایا تھا ایک دن پہلے اس جگہ پہ ابو جہل گر کے مرے گا, اس پر شیبہ بھی گرے گا, اس پر عتبہ گرے گا, اس پر ولید فلاں فلاں کافر گر کے مرے گا. صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ایک لائن سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی, جہاں لائن لگائی تھی وہیں گر کے مرے تھے. یہ صحیح مسلم میں ہے. غزوہ بدر کے بعد یہ الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے. یہ غیر مقلدین کا بڑا بندہ اور وہ کہتے ہیں یہ بڑی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. اس کے اندر ہے اور حوالہ ہے اس کتاب کا, کتاب المغازی امام واقدی کی. صفوان اور عمیر یہ دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے تھے. عمیر نے کہا کہ اگر مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا اور اگر مجھے قرض کا خیال نہ ہوتا تو میں مدینہ منورہ جاتا اور رسول پاک علیہ السلام کو شہید کر دیتا. تو صفوان کہنے لگا کہ تیرا سارا قرض میں اٹھاتا ہوں, تیرے بیوی بچوں کا خیال میں رکھوں گا, تم جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ. وہ مدینہ منورہ آ گیا, اپنی سواری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر باندھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا. عمرو دشمن خدا تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں. اب یہ اگلے الفاظ صفی الرحمن نے جو لکھے, کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ان کا تذکرہ کیا. پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو, لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے. اب یہ بات کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں حتیم کعبہ میں, اور ہوئی دو بندوں کے درمیان, تیسرا بندہ بھی نہیں جانتا تھا. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر مدینہ منورہ میں عمیر کو دی تو کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ وانک صادق, کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول علیہ السلام ہیں. آپ بالکل آپ نے سچ بولا, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ نے سچ بولا, جھوٹ نہیں بولا. کہنے لگے فآمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پر بھی ایمان لایا, اللہ کے رسول السلام پر بھی ایمان لایا کہ جو محبوب علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کے مکے سے کی سچی خبر دیں وہ زمین پر بیٹھ کے آسمان کی بھی سچی خبر دیتے ہیں. علم غیب کی بنیاد پہ کلمہ پڑھا. آج علم غیب کی بنیاد بندوں کو اسلام سے نکال رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ اسی کتاب المغازی میں ہے حضرت قباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے آئے تھے. خود کہتے ہیں اب میں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب محمد کی قلت دیکھی اور کافروں کی کثرت دیکھی کہ ان کا اتنا بڑا لاؤ لشکر تھا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ تو بڑے تھوڑے تھے. کہتے ہیں لیکن جب جنگ ہوئی تو میں نے دیکھا قریش بھاگ اٹھے. انہوں نے اپنے دل میں کہا, وہ دل میں کیا کہا؟ کہتے ہیں ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء, میں نے کہا آج تو قریش یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں. یہ کہاں پہ کہا؟ میدان بدر میں, اور کہا اپنے دل میں. غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں. کہتے ہیں اس کے بعد یہ دن بھی گزر گیا, سال گزرا, اگلا سال گزرا, 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا. کہتے ہیں غزوہ خندق کے بعد میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا. کہتے میں مدینہ منورہ آیا کہ کلمہ پڑھوں. میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا نہیں, سرکار اپنے اصحاب میں جلوہ فرما تھے. کہتے رسول پاک علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا یا قباس انت القائل یوم بدر, اے قباس تم وہی نہیں ہو کہ جس نے بدر کے دن یہ کہا تھا ما رأیت مثل ھذا الامر فر منہ الا النساء.
قباس تم وہی نہیں ہو جس نے بدر کے دن کہا تھا قریش آج یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں۔ قباس کہتے ہیں میں نے زبان سے لفظ بھی نہیں بولا، میرے ساتھ کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، میں نے تو دل میں کہا تھا۔ جب یہ سنا تو کہنے لگا خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے کیجئے، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیوں کہ یہ جملہ تو میں نے دل میں کہا تھا، جو محبوب دلوں کی باتیں اتنا جانتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، حق چاہتے ہیں۔